اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم عزیزان محترم، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا اماموں کے بارے میں اور رسول خدا کے بارے میں، بی بی فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین کے بارے میں، بی بی زینب کبریٰ کے بارے میں، فضائل اور مصائب اور زندگی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ فرداً سب پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ ایسی عزیزان محترم، آگے چلتے چلتے تمام جنگیں اور تمام واقعات اور تمام شخصیات پہ تھوڑی گفتگو آگے چل کے کریں گے آنے والے وقت میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ موقع ملا تو صرف اشارہ دوں گا اور پھر تفصیلی گفتگو بیان کری جائے گی۔ آج جو میرا عنوان ہے وہ پروردگار عالم۔ پروردگار اللہ پاک وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا، وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم نے اکثر لوگوں کے انسانوں کے ذہن میں، ہمارے اور آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، دنیا کیوں بنے؟ پروردگار عالم نے دنیا بے مقصد نہیں بنائی۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم قرآن کے مطابق انسان اور جن کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہا جائے گا، یہاں ایک ٹیمپریری وقت کے لیے آئیں اور پھر اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانا ہے، جو کہ پروردگار قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، یہ بھی ہمارے ذہنوں میں خیال اکثر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، صرف کھانا پینا، پیسہ کمانا اور مر جانا مقصود نہیں ہے۔ انسان کو پہچان، بندگی، اخلاق اور امتحان کے لیے دیا گیا۔ انسان کو جو بھیجا گیا وہ اخلاق کے لیے، بندگی کے لیے، پہچان کے لیے، ان چیزوں کے لیے بھیجا گیا۔ ہمیں جو ہے پیسہ کمانا، کھانا، عیاشی، اس کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ تو ایک شیطان جو ہے وہ بھڑکاتا ہے کہ ان معاملات، یہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے عقل اور اختیار دیا کہ جاؤ، اچھا راستہ بھی ہے، برا راستہ بھی، اب تمہاری مرضی ہے۔ جبھی اشرف المخلوقات ہیں ہم، تاکہ انسان کو خود صحیح راستہ چوز کر سکے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پروردگار تمام کو اپنی عبادت میں لگا دے، لیکن نہیں، پروردگار نے کہا کہ دو راستے، سچائی کا اور جھوٹ کا، حق کا اور باطل کا، جنت کا اور دوزخ کا۔ اب یہ ہم پر ہے۔ اور ایک اور بات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ دنیا کا سسٹم، دن اور رات کا نظام، سورج، چاند اور ستارے، بارش، ہوا، زمین، سمندر، انسان کی پیدائش اور اس کی زندگی، یہ مراحل ہیں۔ ہر چیز کا ایک نظام ہے۔ پروردگار نے سب نظام بنایا۔ سوچو وہ پروردگار نے کس طرح آسمان اڑایا، زمین بچھائی، ہوا چلائی، سمندر دیا، کس طریقے سے ہماری سوچ نہیں جاتی۔ اگر ہماری سوچ جائے تو ہم واپسی سوچ جہاں ہوتا ہے وہیں۔ یہ پروردگار فرماتا ہے نا کہ انسان ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اکثر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب سوچتے ہیں، یا کہیں اکثر ذہن میں خیال آتا ہے کہ پروردگار کیسے، مطلب کیا، دنیا کیسے یہ سب ہوا، اتنی
بڑی آبادی، ہر چیز ایک نظام کے مطابق چل رہی ہے عزیزان محترم۔ انسان کا اصل امتحان یہاں ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ میرے پاس کتنا مال ہے، اصل سوال یہ نہیں میں نے جو اللہ نے دیا، ہمیں جو اللہ نے دیا اس کا استعمال کیسے کیا کریں۔ موت کی جب بات آتی ہے، ابھی میں اپنا تھوڑا موت کی طرف ہوں۔ موت کی جب بات آتی ہے، موت خاتمہ نہیں۔ ہم سمجھتے خاتمہ بن خیر ختم ہو گئے، نہیں، موت خاتمہ نہیں، دنیا کا امتحان کا اختتام ہے۔ اس کے بعد آخرت کے مراحل ہیں، جہاں انسان اپنے اعمال کے نتیجہ دیکھے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا بویا، دنیا میں کیا کیا جو آج ہمیں کاٹنا ملے گا۔ ہم فصل لگاتے ہیں، بوتے ہیں، سال میں ایک بار کاٹنی پڑتی ہے۔ دیکھتے ہیں اگر فصل خراب ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی محنت سے لگاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں فصل لگانی ہے، یہ ہمیں رزلٹ دیکھنا ہے۔ ہم دنیا میں رہنے آئے ہیں، دنیا کے ہونے نہیں۔ مال ہمارے پاس ہو سکتا ہے لیکن ہماری منزل مال نہیں۔ ہمارے پاس گھر ہو سکتا ہے لیکن ہمارا اصل گھر آخرت ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تاکہ عزیزان محترم اسے پہچانیں، اس کی بندگی کریں اور اپنے عمل کے ساتھ اس کی طرف لوٹ کر جائیں۔ عزیزان محترم، پروردگار ایک جگہ فرماتا ہے، قرآن میں ارشاد فرماتے پروردگار عالم سورہ بقرہ میں کہ جہاں آتا ہے پروردگار عالم کے بارے میں کہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ ہمیں پروردگار سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں پروردگار سے محبت کرنی ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، سننا چاہیں تو۔ پروردگار تو 70 کا مطلب عربی میں لاتعداد ہے۔ پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے ہر ایک بندے سے، اور وہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم شہ رگ سے قریب ہیں۔ تم جتنے اپنے سے قریب ہیں اس سے زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ تم جتنا اپنے بارے میں نہیں جانتے ہم اس سے زیادہ تمہارے بارے میں جانتے ہیں۔ تو پروردگار ڈرنے والی چیز نہیں، محبت کرنے والی چیز ہے۔ عشق کرو، لو لگاؤ، گڑ گڑاؤ، ہر اچھی بری بات کرو، پروردگار ایسا ہو گیا، پروردگار آج دن میں ایسا ہوا، پروردگار یہ ہو گیا۔ جیسے ہم گھر پر آتے اپنی ہر بات بتاتے ہیں، جب کسی بیسٹ فرینڈ کے پاس جاتے اس کو اور کوئی ایسا تو ہوتا ہے بندہ جس کو ہم بتاتے ہیں، تو ہم پروردگار کو کیوں نہ بتائیں کہ پروردگار ایسا ہو گیا، پروردگار۔ اور پھر اس کے آگے تو کسی کی بادشاہت ہے ہی نہیں نا۔ اگر ایک بات ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ ہمارا جب وزیر اعظم ہی دوست ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کا، وزیر اعظم تک ہماری جو ہے بات ہے۔ تو ایسے ہی پروردگار عالم کائناتوں کا تمام یہ عالم اور لا عالم، لا عالم مطلب جو ہمیں عالم پتہ بھی نہیں ہے، جو زمین کے اندر، آسمان کے اوپر، تمام پلینٹس کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جنات، تمام عالموں کا مالک ہے، کہ جس کی پاور کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، جس کو نہ اونگ آتی ہے، جس کو نہ بھوک لگتی، نہ کسی کا محتاج ہے۔ تو ہم اس سے کیوں ڈائریکٹ لو نہ لگا لیں، ہمیں کیوں دنیا کی ضرورت پڑ لے۔ بے شک انسان ہے، پروردگار خود فرماتا ہے قرآن میں کہ نفس ہمارا سب کے ساتھ ہے، لیکن پروردگار یہ بھی فرماتا ہے کہ جہاں توبہ کرو گے وہاں بخش دیے جاؤ گے۔ عزیزان محترم، ہمیں آج سے ایک عہد کرنا چاہیے کہ تمام گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، سچی اور پکی، کہ آئندہ سے ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ باقی ہم جو ہیں
ناچیز ہیں، ہم کچھ نہیں، ہم ناچیز ہیں، پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ پھر پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط المستقیم پہ چلائیں، آئمہ علیہ السلام کی سیرت پہ چلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلائیں۔ عزیزان محترم، آج کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پروردگار کو سمجھنا ہے، اسے ڈرنا نہیں، اس سے محبت کرنی ہے۔ پروردگار نے ہی ہمارے لیے نبیوں کو خلق کیا، پروردگار نے ہمارے لیے اماموں کو خلق کیا، پروردگار نے ہی ہمارے لیے دنیا بچھائی، پروردگار نے ہمارے لیے سب کیا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے سب کچھ خلق کیا، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ اور پروردگار کی یہ سب سے بڑی محبت کی نشانی دیکھیں عزیزان محترم، کہ زمین سے سونا نکلتا ہے، زمین سے گیس نکلتی ہے، زمین سے چاندی نکلتی ہے، زمین سے تانبا نکلتا ہے، زمین سے ہر چیز نکلتی ہے، یہاں تک کہ زمین سے جو ہے نیا پتھر نکلتے ہیں۔ اور عزیزان محترم وہ دھاتیں نکلتی ہیں جو اربوں روپے کی ہیں، جس زمین پہ ہم چلتے ہیں وہ اربوں روپے کی زمین، اگر ہم نیچے دیکھیں تو اربوں روپے کی زمین، کتنا سونا نکلتا ہے، سب نکلتا ہے، اور وہ ہمارے کہاں ہے؟ پاؤں کے نیچے۔ کس کے نیچے؟ پاؤں کے نیچے ہمارے۔ اور پروردگار نے ہمیں سوچیں کتنا 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 عظیم بنایا ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں محبت کرنی چاہیے، ہمیں لو لگانی چاہیے۔ عزیزان محترم، بس یہی میں اپنی بات کا آخر کروں گا، گفتگو کا، کہ ہمیں پروردگار سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں پہ بشرمان ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم بہت گناہ گار ہیں، بس پروردگار ہماری بخشش مغفرت فرمائے، آمین بجائے نبی۔ بس عزیزان محترم، جاتے جاتے ایک آخری بات کہنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ آج بھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے مومن، ایک سچی توبہ کر لے اور دل سے کہو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں اپنے گناہوں سے، اب مجھے معاف کر اور اپنا بنا لے۔